بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس میں و برائے صحت یابی سیدہ فرحت فاطمہ المعروف سعدیہ حسینی حفظہ اللہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 تک تلاوت کیا تھا۔ آج آیت نمبر 166 سے 166 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلے کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی تھی۔ اور دیکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو، یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یعنی آزمائے۔ ما اصابکم سے مراد مصیبت ہے، لشکروں کے ملنے سے مراد غزوہ احد میں مسلمانوں اور مشرکوں کے لشکروں کا برسر پیکار ہونا ہے، یعنی سامنے آمنے ہونا ہے۔ اذن اللہ اس سے مراد قضاء اور قدر ہے، یعنی تقدیر اور اللہ کا فیصلہ۔ قضاء اور قدر کو اذن اس لیے کہا کیونکہ یہ امر تکوینی ہے، یہ امر شرعی نہیں ہے، امر تکوینی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جائز امر تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتے ہیں، لیکن جو ناجائز ہوتے ہیں اس کی اجازت سے نہیں ہوتے۔ جائز امر تو اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں، لیکن جو جائز نہیں ہوتے یعنی ناجائز امور ناجائز کام وہ اس کی اجازت سے نہیں ہوتے، تو پھر انہیں بِإِذْنِ اللہ سے کیوں تعبیر کیا، یعنی ان کو بِإِذْنِ اللہ کیوں کہا گیا؟ تو جواب، غیر مشروع امور میں سے جو محال ہے، یعنی غیر شرعی کاموں میں سے جو ناممکن ہیں، وہ ایسے ہیں جو امر تکلیفی ہیں، یعنی جن کا مکلف بنایا گیا ہے، پابند بنایا گیا ہے، یعنی جس کا انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے، پابند بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ امر تکوینی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن فیکون سے تعلق رکھتا ہے۔ ہو جا وہ کہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ خالص مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کا مطلب یہ کہ دیکھ لے، اور مصلحتوں کو جان لے سے مراد یہ کہ آزما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے، جائزہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ چیز پہلے سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کی تفصیل ابھی 2 نشستوں پہلے جو ہے آپ نے اس کی پوری تفصیل ملاحظہ فرما لی۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهِ کے تحت آپ نے پوری تفصیل ملاحظہ کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کیا مراد ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 167۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے، اور کہا گیا ان سے کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، یا بچاؤ کرو، حفاظت کرو، یعنی اپنے شہر کی حفاظت کرو۔ بولے وہ کہنے لگے اگر ہم جانتے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے، کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، ایمان کے مقابلے میں وہ اس دن جو ہے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں،
یعنی اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، دیکھ لے کہ جو لوگ نفاق کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے یہاں ممتاز ہو جائیں، الگ ہو جائیں، لوگ ان کے ایمان اور ان کے کفر کو جان لیں۔ ہم ضمیر وقیل لہم تعالوا، جب ان سے کہا جاتا ہے، کس سے کہا جاتا ہے؟ تو اس سے مراد ہم ضمیر سے مراد جو ہے منافق ہیں، یعنی منافقوں سے کہا جاتا ہے۔ اس کا عطف جو ہے نافقو پر ہے، یا پھر یہ نیا کلام ہے۔ یہ قول کا مقولہ ہے، آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا بچاؤ کرو۔ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، یعنی ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ آؤ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا مسلمانوں کا دفاع کرو، بچاؤ کرو، کہ تمہارے ٹھہرنے سے ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تم ساتھ میں کھڑے رہو گے تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم سچے مومن ہو، یا دشمنوں سے اپنی اولادوں کا ہی دفاع کرو، اپنے بچوں کا ہی بچاؤ کرو۔ قالو، یعنی منافقین نے کہا کہ یہ اس وقت بات ہوئی جب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ احد سے واپس آیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ احد میں واپس پلٹ کر آیا، تو ان کی تعداد جو ہے 300 تھی۔ تو اس نے اس وقت یہ بات کہی، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جنگ دیکھتے، جانتے کہ جنگ ہوگی تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ یعنی اگر ہم اس ٹکراؤ کو قتال جانتے، جنگ سمجھتے، تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، پیروی کرتے۔ یہ جنگ نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم حق پر ہوتے اور ہم اسے اللہ کی راہ میں جہاد خیال کرتے، جہاد سمجھتے، تو تمہارا ضرور ساتھ دیتے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اچھی طرح جنگ کرنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ تو انہوں نے یہ بات بطور استہزاء کی، مذاقاً یہ بات کہی۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، تو اس سے مراد منافق ہے۔ یہاں لام جو ہے للکفری میں جو لام ہے الا کے معنی میں ہے، کفر کی طرف یعنی زیادہ قریب تھے۔ اور یعنی منافق ایمان اور کفر کے درمیان متردد ہوتے ہیں، تردد میں ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، جس طرح ایک بکری جو نر کی یعنی میل بکرے کی خواہش مند ہو اور ریوڑوں میں بھاگتی پھرتی ہے، اگر اسلام میں خیر دیکھتے ہیں تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یعنی منافق اگر اسلام میں کوئی بھلائی دیکھتے ہیں تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ جب احد کا دن آزمائش کا دن تھا تو وہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے، کیونکہ یہ وہ پہلا دن تھا جس دن ان کا کفر اور نفاق ظاہر ہوا، سامنے آیا۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ وہ مدد کرنے میں اس دن مومنوں کی بنسبت یعنی مومنوں کے مقابلے میں کافروں کے قریب تھے، کیونکہ ان کا الگ ہونا مشرکوں کے لیے تقویت کا یعنی مضبوطی کا باعث تھا، ذریعہ تھا، اور مومنوں کے لیے کمزوری کا باعث تھا، سبب تھا۔ وہ اپنی زبانوں سے اسلام ظاہر کرتے ہیں، یقولون بافواہہم، یعنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی زبانوں سے اسلام ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں سے اسلام ظاہر کرتے ہیں۔ قول کو منہ کی طرف مضاف کرنا یعنی بات کو منہ کی طرف نسبت کرنا ان کے اعتقاد کی نفی اور ان کی حقارت بیان کرنے کے لیے، یعنی ان کے عقیدے کا انکار اور ان کی ذلت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی سوائے زبانی بات کے ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہ جملہ ان کے پورے حال کا بیان ہے، صرف اس دن کی حالت کی وضاحت نہیں کر رہا ہے، اس لیے حرف عطف ذکر نہیں کیا، یعنی پورے جملے کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، یعنی جو نفاق تم چھپاتے ہو یعنی جو نفاق تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، باخبر ہے۔ اگلی آیت کا نمبر 168، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا
قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود بیٹھے تھے، یعنی اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا حالانکہ وہ خود یعنی گھر میں بیٹھے تھے، کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے، ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ فرمائیے ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اپنے آپ سے بھگا کر تو دکھاؤ، اگر تم سچے ہو۔ الذین اسم موصول، الذین قالوا، تو الذین اسم موصول یکتمون میں ضمیر مرفوع سے بدل ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے، حالت رفعی میں ہے، یا مذمت کے طور پر محل نصب میں حالت نصبی میں ہے، یا پھر الذین نافقوا کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، زبر والا ہے، یا بافواہہم یا قلوبہم کی ضمیر سے بدل ہونے کی وجہ سے محل جر میں ہے، حالت جر میں ہے، جو ان کے نسبی بھائی تھے، یعنی خونی بھائی تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں کہا الذین قالوا لاخوانہم، جب انہوں نے کہا، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، جبکہ وہ یہ کہنے والے وقعدوا، جبکہ یہ کہنے والے گھروں میں بیٹھے رہے، یہ کلام کی تقدیر کے ساتھ حال بن رہا ہے، یعنی انہوں نے یہ بات اس حال میں کہی جبکہ خود گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا، حالانکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لو اطاعونا، کیا بات کہی کہ اگر وہ بیٹھے رہنے میں ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مانتے تو وہ بھی قتل نہ کیے جاتے، جس طرح ہم قتل نہیں کیے گئے، ہم مارے نہیں گئے۔ ہشام نے اسے ما قتلوا تشدید کے ساتھ ما قتلوا پڑھا ہے، یہ کثرت کا معنی دے گا، باقی قراء نے تخفیف کے ساتھ قتلوا پڑھا ہے جس طرح متن میں ہے۔ قل، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دے کہ اگر احتیاط تقدیر کو روک سکتی ہے، احتیاط کی وجہ سے یعنی تقدیر رک جاتی ہے، تو تم موت سے اپنا دفاع کر لو، موت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور امام بغوی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، امام ترمذی نے اسے حسن اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے، فرمایا اے جابر کیا وجہ ہے کہ میں تجھے پریشان دیکھتا ہوں؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے جبکہ وہ آل اولاد اور قرض چھوڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اس امر کی یعنی اس بات کی خوشخبری نہ دوں جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد سے ملاقات کی، یعنی تیرے والد جو ہے اللہ کی رحمت کو پہنچے وہ بات لے کر؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے بھی ملاقات کی پردے کے پیچھے سے ملاقات کی، جبکہ تیرے والد کو زندہ کیا اور اس سے بالمشافہ یعنی براہ راست ملاقات فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے سے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والد جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے اس بات کی خوشخبری نہ دوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے ملاقات کی؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے جس سے بھی ملاقات کی پردے کے پیچھے سے ملاقات کی، جبکہ تیرے والد کو زندہ کیا اور ان سے بالمشافہ یعنی براہ راست ملاقات کی۔ فرمایا اے میرے بندے دعا کر، مجھ پر لازم ہے کہ میں تجھے عطا کروں، یعنی جو تو مانگے گا میں دوں گا۔ تیرے والد نے عرض کی اے میرے رب مجھے دوبارہ زندگی عطا کر تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنتی دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو آگے آ رہی ہے، یہ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 580 پر موجود ہے۔
امام مسلم، امام احمد اور ابو داؤد، حاکم اور بغوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غزوہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز یعنی ہرے پرندوں میں رکھا جو جنت کی نہروں پر آتے، اس کے پھل کھاتے، جہاں چاہتے جنت میں گھومتے پھرتے اور عرش کے نیچے جنت میں سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے، سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373۔ جب انہوں نے قیلولہ کی عمدہ جگہ کھانے اور پینے کی بہترین چیزوں کو دیکھا، یعنی آرام کی بہترین جگہ، کھانے پینے کی بہترین چیزوں کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو عزت اور احترام کا اہتمام فرمایا تو اس کو ملاحظہ کیا، دیکھا تو انہوں نے کہا کاش ہماری قوم اس نعمت کو دیکھ لیتی جس میں ہم اب ہیں، اور اسے بھی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ جہاد میں رغبت کرتے یعنی دلچسپی لیتے اور اس سے اعراض نہ کرتے یعنی منہ نہ موڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری طرف سے انہیں باخبر کر دوں گا، آگاہ کر دوں گا، اس سے وہ لوگ خوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ابن منذر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت حمزہ اور آپ کے ساتھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کاش کوئی اطلاع کرنے والا ہوتا جو ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس کرامت اور عزت کے بارے میں، یعنی اللہ نے جو عزت اور بزرگی ہم کو دیا ہے، کاش کہ ہمارے بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کرتا، باخبر کرتا، یعنی کوئی اطلاع کرنے والا ہوتا جو ہمارے بھائیوں کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس بزرگی کے بارے میں باخبر کرتا تو ان کے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بھائیوں تک یہ بات پہنچا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، لا تحسبن الذین، ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جب شہداء کے اولیاء کو کوئی نعمت حاصل ہوتی تو وہ شہداء پر حسرت کرتے یعنی افسوس کرتے اور کہتے کہ ہم نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یعنی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے آبا یعنی ہمارے باپ دادا اور بھائی قبروں میں پڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جس کا نمبر 169 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں۔ ہشام نے لا یحسبن جو ہے یا کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے، ولا یحسبن الذین پڑھا ہے۔ باقی قراء نے تا کے ساتھ مخاطب کا یعنی حاضر کا صیغہ پڑھا ہے، ولا تحسبن الذین۔ خطاب جو ہے شہداء کے اولیاء کو ہے یعنی ان کے سرپرستوں کو ہے، ان کے گھر والوں کو ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی ان کے گھر والوں سے خطاب ہو رہا ہے یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ زندہ ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ خطاب ان منافقین کو ہو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کیے جاتے، اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو اس صورت میں یہ کلام قل کے تحت داخل یعنی مفعول ہوگا، ولا تحسبن الذین قتلوا، تو قل کے دائرے میں آئے گا یعنی مفعول ہوگا۔ ہشام کی قرات کے مطابق ضمیر شہداء کے یعنی جو لوگ شہید ہوئے ان کے اولیاء کی طرف لوٹے گی، گھر والوں کی طرف لوٹے گی۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹے یا ضمیر منافقین کی طرف لوٹے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لو اطاعونا۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس کی نسبت الذین قتلوا کی طرف ہو، یعنی الذین قتلوا اس کا فاعل ہو اور مفعول به محذوف ہو، کیونکہ وہ اصل میں مبتدا ہے۔ قرینے کی صورت میں اس کا حذف جائز ہوتا ہے، اور قرینے کے بغیر دو مفعولوں میں سے ایک کا حذف جائز نہیں ہوتا، یعنی کوئی وجہ ہونا چاہیے۔ تو وجہ اگر ہو تو دو مفعولوں میں سے ایک کو ہٹا سکتے ہیں، جائز ہوتا ہے حذف کرنا، کیونکہ یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ یعنی
اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے عام ہے، جو آدمی بھلائیوں کے کاموں میں فوت ہوا ہے اسے بھی یہ شامل ہے۔ بھلائی کے کام میں جو آدمی انتقال کر جائے اس کو یہ آیت شامل ہے، یعنی وہ زندہ ہے۔ لیکن قتل کا لفظ جو ہے عبارت النص میں تو ایسے ہونے والے کو شامل نہیں، تاہم یعنی لیکن جو ہے دلالت النص کے ذریعے اسے بطریق اولا یعنی بدرجہ اولا یا برابری کی سطح پر یا اس حدیث پر قیاس کرنے کی وجہ سے شامل ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد اکبر کیا، کیونکہ یہ جہاد اصغر سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ لذتوں اور نعمتوں کا شعور نہیں رکھتے، وہ لذتوں اور نعمتوں کا شعور یعنی احساس نہیں رکھتے۔ اموات سے مراد یہاں جیسے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مردہ ہیں اور اللہ کی طرف سے جو لذتیں اور نعمتیں مل رہی ہے اس کا احساس نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ابو حاتم نے ابو العالیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بل احیاء کے بارے میں روایت کیا ہے کہ وہ سبز پرندوں یعنی ہرے پرندوں کی صورتوں میں ہوں گے، جہاں چاہیں گے جنت میں اڑتے پھرتے ہوں گے۔ امام بغوی نے کہا کہ ان کی روحیں عرش کے نیچے تا قیامت تک رکوع اور سجود میں، رکوع اور سجدے میں رہیں گی۔ یہ روایت تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 پر موجود ہے۔ حضرت ابو مندہ نے طلحہ بن عبداللہ سے روایت کیا کہ میں جنگل میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں گیا، مجھے رات آ گئی، میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کی پناہ لی، میں نے ان کی قبر سے وہ قرات سنی کہ اتنی اچھی قرات میں نے پہلے نہ سنی تھی۔ مردے یعنی جو لوگ انتقال کر گئے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس کی دلیل حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں جنگل میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں گیا، مجھے رات آ گئی، مطلب یعنی رات ہو گئی، تو میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کی پناہ لی، یعنی ان کے قبر کے پاس میں رات گزارنے کے لیے لیٹ گیا۔ کس کی؟ عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کی پناہ لی، یعنی ان کی قبر کے پاس میں بھی لیٹ گیا، تو میں نے ان کی قبر سے وہ قرات سنی کہ اتنی اچھی قرات میں نے پہلے نہ سنی تھی۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تمام واقعہ گوشے گزار کیا، یعنی آپ کو سنایا۔ فرمایا وہ عبداللہ ہے کیا؟ وہ عبداللہ ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس انہوں نے جیسے پناہ لی تھی، تو حضور نے فرمایا وہ عبداللہ ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کیا، اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کیا اور پھر انہیں یعنی روحوں کو زبرجد اور یاقوت کی، یعنی یاقوت مرجان جو ہوتے ہیں، تو زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا، زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا اور پھر جنت کے درمیان ان کو لٹکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کے جسموں کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کے جسموں کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، یہ اسی طرح رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یہ روحیں ان کے پاس رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی روحیں اسی جگہ کی طرف یعنی وہ جنت میں قندیلوں کے اندر لوٹا دی جاتی ہے جہاں وہ پہلے تھی۔ اس قول کے مطابق شہید جو ہے درجے حاصل کرتا ہے، مرتبے حاصل کرتا ہے اور طاعت کے یعنی فرمانبرداری کے ثواب پاتا ہے۔ شہید قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی زمین اسے کھاتی ہے، یہ اس کی زندگی کے آثار میں سے ایک اثر ہے، یعنی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سندوں سے حضرت جابر بن عبداللہ سے اور ابن سعد اور بیہقی نے دوسری سندوں کے ساتھ ان سے اور محمد بن عمرو نے اپنے شیوخ یعنی اپنے اساتذہ سے، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کھدوائی، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کھدوائی تو شہدائے احد کے لیے چیختے ہوئے گئے، احد کے شہیدوں کے لیے یعنی چلاتے ہوئے گئے۔ نہر کھدواتے وقت وہاں کچھ شہدائے احد کے جسم مبارک نکلے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے
احد کے شہیدوں کے لیے ہم آئے، ہم نے انہیں یوں نکالا، یعنی اس طرح نکالا کہ وہ بالکل تازہ تھے، ان کے اعضاء ادھر ادھر ہو جاتے تھے، یعنی ان کے پارٹس آف باڈی وہ بھی ادھر ادھر ہوتے تھے، یعنی ایسا لگ رہا ہے بالکل تازہ، کیونکہ ایک مرتبہ باڈی ٹائٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس میں کچھ حرکت نہیں ہوتی، تو بالکل ڈھیلے اعضاء ایک دم، ایسا لگ رہا تھا بالکل تازہ جسم۔ تازہ جسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روایت جو ہے دلائل النبوہ جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس میں موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291، اور یہ چھپی ہے، مطلب کیونکہ صفحات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس لیے دارالکتاب العلمیہ جو بیروت سے چھپی ہے اس کا حوالہ ہے، یعنی اس کے اعتبار سے صفحات کی ترتیب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291۔ باقی دوسرے مطبع سے یعنی اور کوئی چھاپا خانے سے اگر وہ چھپی ہے تو پھر اس میں صفحات کی ترتیب بدل سکتی ہے۔ محمد بن عمرو کے شیوخ یعنی اساتذہ نے کہا، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو پایا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کو پایا، دیکھا کہ انہوں نے زخم پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا، یعنی قبر کی زمین سے نکلے تو زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس حالت میں نکلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ، تو انہوں نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا ہے، ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو خون بہہ پڑا، پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون رک گیا، ہاتھ کو اپنی جگہ پہ رکھ دیے زخم کی جگہ پر تو خون رک گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو قبر میں یوں پایا، یعنی اس طرح پایا کہ گویا کہ وہ سو رہے ہیں، اور جس دھاری دار چادر میں انہیں کفن دیا گیا تھا وہ بھی ویسی ہی تھی، حالانکہ انہیں 46 سال گزر چکے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی شہداء میں سے، ان شہیدوں میں سے ایک کے قدم پر کدال لگ گئی تھی، کدال یعنی جس سے زمین کھودتے ہیں وہ لگ گئی تھی، تو شیوخ نے کہا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک تھا، جسم مبارک تھا، تو اس سے خون جاری ہو گیا، کدال لگ گئی تو خون نکلنے لگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی منکر، کوئی بھی انکار کرنے والا شہداء کی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا، اس کے بعد اب کوئی بھی انکار کرنے والا شہید کی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا۔ لوگ ان شہداء کی قبروں کو یعنی شہیدوں کی قبروں کو کھودتے تو کستوری کی خوشبو مہکنے لگتی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عبید اللہ بن عمیر نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، جبکہ یہ شہید ہو چکے تھے، آپ ان کے پاس ٹھہرے، ان کے لیے دعا کی، پھر یہ آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یعنی مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو کچھ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے شہید ہوں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے اور شہید ہو کر اٹھائے جائیں، شہداء کے ساتھ ہوں گے، خبردار ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، انہیں سلام کیا کرو، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا یہ اسے جواب دیں گے۔ یہ روایت جو ہے تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 پر موجود ہے۔ امام حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بیہقی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن مردویہ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے، آپ ان کے پاس ٹھہر گئے، رک گئے، ان کے لیے دعا کی، پھر مذکورہ آیت تلاوت کی، یعنی جو بھی آیت کا تذکرہ ہوا، پھر فرمایا کہ میں نے تجھے مکہ مکرمہ میں دیکھا، تجھ سے زیادہ مکہ مکرمہ میں کوئی خوش لباس تھا نہ حسین بال والا، یعنی مطلب یہ کہ تجھ سے زیادہ کوئی اچھے لباس والا نہیں تھا اور تجھ سے زیادہ کوئی حسین بالوں والا نہیں تھا، یعنی ان کے بال بھی بہت خوبصورت تھے اور لباس بھی بڑا عمدہ تھا، پورے مکہ مکرمہ میں ان سے اچھا لباس کوئی نہیں پہنتا تھا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم مبارک کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے یہ ارشاد فرمایا، اور مطلب یہ کہ آگے اس کی وضاحت اس طریقے سے کی گئی کہ آج جو ہے تمہارا مصلح کر دیا گیا، مطلب آج تمہارے اعضاء کو جو ہے کاٹ دیا گیا ہے، تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ تمہارے جسم کے ساتھ آج یہ سلوک کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یعنی غمگین حالت کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یعنی کوئی عمدہ لباس والا پورے مکہ مکرمہ میں تم سے زیادہ عمدہ لباس والا نہیں تھا، حسین بال والا نہیں تھا، لیکن آج اسلام کی خاطر تم نے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسئلہ، کیا غیر شہید کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ جو شہید نہیں ہوا تو کیا وہ شہید کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں پہنچ سکتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں پہنچ سکتا ہے۔ شہداء کے فضائل کے ضمن میں، یعنی شہداء کے فضیلت کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے، جو کچھ آیا ہے، جو کچھ دلائل آئے، وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی وہ اس بات کو نہیں چاہتے، یعنی اس بات کو نہیں بتاتے کہ دوسروں سے اس کی نفی کر دی جائے، دوسروں سے اس کا انکار کر دیا جائے۔ مطلب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کے بارے میں جو بھی دلائل آئے ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے فضائل سے دوسرے محروم ہوں گے، دوسروں کو یہ فضیلت نہیں ملے گی، دوسروں کا انکار ہے، ایسا کہیں نہیں آیا ہے۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے حضرت عبید اللہ بن خالد سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان مواخات کرائی، یعنی بھائی بھائی بنا دیا ان کو۔ ان میں سے ایک جو ہے جہاد میں شہید ہو گیا، ایک بھائی کیا ہوا؟ جہاد میں شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا ایک جمعہ یا کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا، ایک ہفتے یا 2 ہفتے بعد یا کچھ زمانے بعد فوت ہو گیا۔ ایک تو جہاد میں انتقال ہوا اور دوسرا بھی کچھ عرصے بعد انتقال کر گیا۔ تو صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا دعا کی؟ اپنے بھائی کے لیے کیا دعا کی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس پر رحم فرمائے اور اس کے بھائی کے ساتھ اسے ملا دے۔ بھائی شہید ہو گیا تھا، یہ شہید نہیں ہوئے، تو ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس پر رحم فرما، اس کی بخشش عطا فرما اور اس کے بھائی کے ساتھ اس کو ملا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہید کے بعد اس نے جو نمازیں پڑھی، اس کے شہید ہونے کے بعد اس نے جو نمازیں پڑھیں اور جو عمل کیے ان کا کیا ہوگا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کے ساتھ ملا دیں، بھائی کا انتقال تو ہفتہ پہلے یا چند عرصہ پہلے ہو چکا ہے، تو انتقال کے بعد اس نے اب جو نمازیں پڑھی اس کا کیا؟ جی فرمایا کہ شہید کے روزوں کے بعد اس کے روزوں میں درجے کے اعتبار سے اتنی مسافت ہے، شہید کے روزوں کے بعد اس کے روزوں میں، مطلب جو نمازیں اس نے پڑھی تھی تو وہ تو اب انتقال کر گیا، اب اس کے انتقال کے بعد اس نے کچھ نمازیں بھی پڑھا ہیں، کچھ روزے بھی رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کے روزوں کے بعد اس کے روزوں میں درجے کے اعتبار سے اتنی مسافت ہے، یعنی اتنی دوری ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہوتی ہے۔ شہید کے روزوں کے بعد، یعنی شہید تو اب اللہ کی رحمت کو پہنچ گیا، اس کے بعد اس نے کچھ روزے رکھا، وہ روزے اور شہید کے درمیان اتنی مسافت ہے، اتنی دوری ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی مطلب یہ کہ درجے میں یہ بھی بڑھ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ ہاں، یعنی روزہ رکھنا ایسی بڑی عظیم نیکی ہے، روزہ رکھنا ایسی بڑی عظیم نیکی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو زندگی دی وہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے، جی غنیمت ہے۔ غنیمت، شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں نیک عمل کرے۔ نیک عمل کرے، بے شک۔ تو یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کتاب الجہاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 پر موجود ہے۔ ہم نے سورہ مطففین میں انبیاء، شہداء، صدیقین، مومنین اور دوسرے لوگوں کے مقام کے بارے میں بحث کی ہے، جو 30ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی آئے گی، اور شہداء کی زندگی کی بحث سورہ بقرہ کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات میں ذکر کی ہے۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 میں گزر چکا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو قرب حاصل ہے، لیکن اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ شیخ شہید جو میرے شیخ اور امام ہیں، آپ نے اپنے کشف سے شہداء پر تجلیات ذاتیہ کو دیکھا کہ شہداء پر ذاتی تجلیات نازل ہو رہی ہے، کیونکہ شہداء نے جہاد میں اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے لیے جو خیر یعنی بھلائی آگے بھیجتے ہو تم اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس وہ خیر پاؤ گے۔ انہوں نے اپنی ذاتوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے نفوس کو آگے بھیجا، اپنے آپ کو آگے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خالص تجلیات ذاتیہ سے بدلہ عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنی خاص تجلی سے ان کو بدلہ عطا فرمایا، اور انہیں جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے زندہ ہونے کے لیے تاکید ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بھئی یہ اتنا کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے کافی تھا، لیکن زندہ ہونے کے ساتھ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو یہ تاکید ہے، اس کو اور مضبوط کیا گیا۔ اگلی آیت کا نمبر 170، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، شاد ہیں یعنی خوش ہیں ان سے، یعنی ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اور خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کی وجہ سے بھی جو ابھی تک انہیں آ ملے، جو ابھی تک انہیں نہیں آ ملے، یعنی ان لوگوں کی وجہ سے بھی خوش ہو رہے ہیں جو انہیں ابھی تک کے نہیں آ ملے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، یعنی پیچھے رہ جانے والوں میں سے جنہوں نے ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کی۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرحینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے وہ اس سے خوش ہیں، تو اس کو جو ہے مبہم رکھا، یعنی کیا عطا کر رکھا اللہ نے اور کس چیز سے وہ خوش ہیں، اس کو چھپائے رکھا، پوشیدہ رکھا، کیونکہ نہ عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، یعنی عقل اس کو پا نہیں سکتی، اور نہ عبارت اس کی تفصیل کا احاطہ کر سکتی، عبارت اس کی ڈیٹیل کو پورا کور نہیں کر سکتی۔ ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے مصنف میں، اور امام احمد اور مسلم اور ابن منذر نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں، ان کی روحیں جو ہے سبز یعنی ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر موجود ہے، اور عبدالرزاق کی روایت کے الفاظ ہیں کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی طرح ہیں، ان کے لیے سونے کی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹک رہی ہیں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جلوہ فرمایا، تجلی فرمائی، پوچھا کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ وہ اس طرح 3 دفعہ پوچھتا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح 3 مرتبہ پوچھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو چاہو مجھ سے سوال کرو، یعنی جو چاہو مجھ سے مانگو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم کیسے سوال کریں، کیسے مانگے، جب کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سوال کرنے کے بغیر چھٹکارا نہیں، یعنی جنتی لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی پوچھنا ہی پڑے گا، اب تو پوچھے بغیر کوئی راستہ نہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم ارادہ کرتے ہیں، یعنی ہماری یہ چاہت ہے کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں ایک مرتبہ اور جہاد کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرما لیا، دیکھ لیا کہ انہیں کوئی حاجت نہیں، تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ وہ خوش ہوتے ہیں، یستبشرون بالذین، خوش ہو رہے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں جنہیں وہ دنیا میں ایمان اور اطاعت اور جہاد کی راہوں پر زندہ چھوڑ آئے تھے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو درجے اور زمانے میں ان تک نہ پہنچے تھے، جو زمانے اور رتبے میں ان کے پیچھے ہیں، تو اس سے یہ لوگ اور خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم،
اللہ خوفن، کوئی خوف نہیں ہے کوئی خوف ان پر، تو یہ اللہ خوفن جو ہے یہ الذین سے بدل استعمال ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی کہ بی اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس طرح سے ہوگی۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان بھائیوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے ہیں خوش ہیں، یعنی شہداء پر کسی قسم کا خوف نہیں، ڈر نہیں، یعنی شہداء ان بھائیوں کی طرف سے حقوق العباد کے حوالے سے کسی دعوے یا مخاصمت یعنی جھگڑے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتہ داروں کو راضی کر دے گا، خوش کر دے گا، اور شہداء کو ان کی مخاصمت سے یعنی جھگڑے سے محفوظ رکھے گا، بچائے رکھے گا۔ میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس معنی کا احتمال ہے، یعنی گنجائش ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں خوش ہوں گے جو ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچے، کہ ان پر کسی بھی قسم کا خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو، شہیدوں کو جو ہے بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں شفاعت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو داؤد اور ابن حبان نے ابو درداء سے روایت کی ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شہید اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341۔ امام احمد اور طبرانی نے اسی کے مثل یعنی اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی اور ابن ماجہ نے اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند حضرت مقدام ابن معدی کرب سے روایت کی ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے روز انبیاء یعنی قیامت کے دن انبیاء اکرام شفاعت فرمائیں گے، پھر علماء، پھر شہداء، یعنی درجہ بدرجہ، پہلے انبیاء اکرام شفاعت کریں گے، پھر علماء اکرام شفاعت کریں گے، پھر شہداء اکرام، یعنی سب سے پہلے شفاعت کا حق نبیوں کو عطا کیا جائے گا، پھر علماء کو، پھر شہیدوں کو۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ ابواب الزہد کے اندر صفحہ نمبر 330 پر موجود ہے۔ بزار نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ الفاظ زائد یعنی زیادہ ذکر کیے کہ پھر مؤذن شفاعت کریں گے، یعنی اذان دینے والوں کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، تو نبیوں کے بعد علماء کو، پھر شہداء کو، اور پھر مؤذنین کو۔ تو یہ حضرت امام بزار کی جو نقل کی ہوئی حدیث ہے اس میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے مؤذن کا۔ میں کہتا ہوں وہ علماء، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علماء جنہیں اس حدیث میں شفاعت کرنے میں شہداء پر سبقت دی گئی ہے، یعنی نبیوں کے بعد شہیدوں سے پہلے علماء کا درجہ بتلایا گیا، تو اس سے مراد وہ علماء راسخین اور علماء حقیقت ہیں، یعنی جو علم میں مضبوط ہوں، پختہ ہوں، اور حقیقی علم سے آگاہ ہو، باخبر ہو، اور یعنی علم پر عمل کرنے والے ہوں، اور جس کو کہنا چاہیے عالم ربانی ہوں، تو ایسے علماء جو ہے حق شفاعت رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیت نمبر 170 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں سورہ آل عمران کی۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی یا سبقت لسانی ہوئی ہو یا الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہوں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف عطا فرمائے، اور ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔